بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو صاف طور پر حکم دیا ہے کہ اسے پکارے اور جواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ مانگنا ایک عبادت ہے۔ سورہ غافر میں آیات نمبر 60، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ دعا صرف ایک اضافی کام نہیں بلکہ ایمان کی اصل ہے۔ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ غافر آیات 60 کی تلاوت فرمائی۔ سنن ابی داؤد 1479۔ اللہ کی خوشی اور اللہ کی ناراضگی۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جامع ترمذی 3373۔ علماء اس ناراضگی کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اپنی محتاجی اس کے سامنے ظاہر کرے۔ اللہ کو مانگنا کیوں پسند ہے؟ ایمان کی نشانی ہے یہ۔ اللہ سے مانگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا یقین ہے کہ وہ موجود ہے، سن رہا ہے اور حالات بدلنے کی قوت رکھتا ہے۔ عاجزی، ہیوملٹی، یہ انسان کی انا کو جھکاتا ہے کیونکہ بندہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قربت، پراکسیمٹی، اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ سورہ البقرہ 186۔ اور مستقل مزاجی تو ویسے بھی تو اللہ کو پسند ہے نا، کنسسٹنسی۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مانگنے میں اصرار کرتے ہیں اور کنٹینیوس مانگتے رہتے ہیں، پرسسٹنٹلی مانگتے رہتے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ جواب ملے گا یا نہیں، مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ مجھے دعا کی توفیق ملے، کیونکہ اگر مجھے دعا کی توفیق مل گئی تو جواب بھی اس کے ساتھ ہی آئے گا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرنا چاہتا تو وہ تمہیں مانگنے کی ہدایت ہی نہیں دیتا۔ اور ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو اسے پسند ہے، کیونکہ یہ بندے کی محتاجی کو ظاہر کرتا ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ دعا کا جواب 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ مسند احمد میں 11133۔ فوری قبولیت، امیڈیٹلی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، جو مانگا وہی مل گیا۔ حفاظت، اللہ اس دعا کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت یا تکلیف ٹال دیتا ہے۔ اور آخرت کا ذخیرہ، اللہ اس دعا کا ثواب آخرت کے لیے بچا لیتا ہے جو دنیا کی مانگی ہوئی چیز سے کہیں بہتر ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعا مانگنے کے آداب یعنی قبولیت کے آداب کیا ہے۔ اللہ خاموش دعا کو پسند کرتا ہے کیونکہ یہ اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ وہ باریک سے باریک آہٹ بھی سنتا ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف کرنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، پھر اپنی حاجت رکھنا اور پھر درود پر ختم کرنا۔ صحیح الجامع 4399۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان چاہتا ہے کہ مشکل کے وقت میں اس کی دعا قبول ہو اسے چاہیے کہ آسانی اور خوشی کے وقت میں خوب دعا کرے۔ 3382۔ ابھی ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں جب کوئی مشکل آتی ہے تو کیا سب سے پہلے میرا دل کسی دوست کی طرف جاتا ہے یا اس رب کی طرف جس نے جواب دینے کا وعدہ کیا ہے؟ کیا میں اپنی دعا کو صرف ایک خواہشات کی لسٹ سمجھتا ہوں یا مجھے یہ احساس ہے کہ مانگنا خود ایک عبادت ہے؟ کیا میں مانگنے سے اس لیے رک جاتا ہوں کہ میری ضرورت بہت چھوٹی ہے یا میرے گناہ بہت بڑے ہیں؟ کیا میرا تعلق دعا سے بس ایمرجنسی والا ہے یا میں اللہ سے خوشحالی میں بھی بات کرتا ہوں؟ میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ یا مجیب، تو نے ہمیں پکارنے کا حکم دیا اور جواب کا وعدہ کیا،
ہمارے دلوں کو تجھ سے باتیں کرنے کی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو تکبر یا مصروفیت کی وجہ سے مانگتے نہیں۔ جب ضرورت میں ہو تو مجھے یاد دلا کہ تو الغنی ہے اور میں محتاج ہوں، اور جب میں آسانی میں رہوں تو میری زبان کو تیری تعریف سے تر رکھنا۔ اے اللہ مجھے ایسا دل عطا کر جو دعا سے کبھی نہ تھکے، اور ایسی آنکھیں جو تیری ہر جواب میں تیری حکمت دیکھ سکے۔ میری خاموش پکار اور میری گریہ و زاری کو قبول فرما، اور میری دعا کو تیرے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ میری دعا کو اپنی رحمت کا پل اور جنت کی کنجی بنا دے، اور مجھے ان لوگوں میں بنا دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔